جانتے ہیں کہ شوگر یا ڈائبٹیز ایک خطرناک مرض ہے۔ اس مرض میں اکثر و بیشتر جو مریضوں کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ وقتی طور پر اس کو نبھا لیں، اس کا ایک گروپ کہلاتا ہے میٹفارمن۔ میٹفارمن ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کے لیے جو زیادہ جن کی کلاس استعمال ہوتی ہے اس کو بائیکونائڈز کہا جاتا ہے، اور اس میٹفارمن سب سے زیادہ یہی دوائی استعمال ہوتی ہے شوگر میں۔ تقریباً 90% مریض جو ہے دوائی استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو اس برانڈ کی دوائیاں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ان میں گلوکوفیج، زورمیٹیکسار اور نیوفیج اور اس طرح کی مختلف دوائیاں اس میں شامل ہیں جو اس گروپ میں شامل ہوتی ہیں۔ میڈیکل کی مشہور ویب سائٹ MayoClinic.org ان کے مطابق کہ میٹفارمن جب استعمال ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور زیادہ کامن جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹ میں معدے میں ڈسکمفرٹ رہتا ہے، یعنی بے چینی سی ہوتی ہے، درد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں کو اس دوائی کے استعمال سے کھانسی ہوتی ہے یا ان کی آواز بیٹھی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک شدید پرابلم ہے جو کہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے۔ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ان لوگوں کا آتا ہے کہ ان کی ڈکریز ایپیٹائٹ ہے، یعنی بھوک بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ان کی۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ان کا مسئلہ اس سے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے وہ ڈائریا ہے، یعنی ایسے پیشنٹس کو موشنز اکثر بیشتر لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے سانس میں بھی مسئلے آتے ہیں، یا تو سانس بہت تیز آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور ہلکا سانس آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مریضوں میں اکثر و بیشتر بخار یا سردی لگنے سے جو بخار ہوتا ہے چلز کی طرح، اس طرح کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، اور اوورآل جنرل فیلنگ رہتی ہے ڈسکمفرٹ کی، بے چینی سی رہتی ہے اور طبیعت بحال نہیں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ پینز یا بیک پین، لوور بیک پین، اس کے کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مسلز میں پین ہوتا ہے یا کریمپنگ ہوتی ہے، ان مسلز آپ اس کے پیشنٹ اکثر محسوس کریں گے، ان کے دردیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور یورینیشن میں پرابلم آتا ہے، یا تو وہ درد کے ساتھ آتا ہے یا پھر ڈیفیکلٹ پیشاب کا پاس ہونا مشکل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں بہت زیادہ کامن چیز دیکھی گئی کہ سلیپینس ہوتی ہے، کہ اکثر مریضوں کو نیند سی آتی رہتی ہے، غنودگی سی طاری رہتی ہے، جاگ تو رہے ہوتے ہیں وہ لیکن نیند کی طرف زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے اور سستی سی طاری رہتی ہے۔ تو یہ بہت سے سائیڈ ایفیکٹس میں سے چند ایک ہیں جو میں نے یہاں مینشن کیے ہیں۔ ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان گولیوں سے بچا جائے، اور ان ادویات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو وجہ ہے شوگر کی وہ دور کی جائے۔ اور شوگر کا علاج بالکل اب ویسا نہیں رہا جیسے پہلے فارماسیوٹیکل کمپنیز اکثر کہتی تھیں یہ لائف لانگ علاج ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو اس سے ریورسل کر رہے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز مکمل طور پہ قابل علاج ہے، اور اس کا علاج کیا جانا چاہیے تاکہ ان دوائیوں سے بچ سکیں اور ان کے جو بے تحاشا سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں باڈی پر اس سے بچا جا سکے۔ تھینک یو جی۔